الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا نبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. فقد قال الله تعالى في كلامه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، میرا نمبر تو مہینے میں دوسرا ہفتہ ہوتا ہے خالی ایک، لیکن یہ جو ہے اللہ کی مہربانی کہ مجھے ایسے نمبر مل جا رہے ہیں. تو ہم نے کچھ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو جو ہے اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، اور اس کی حکومت کا قیام ہم کو کرنا ہے. ساری کائنات پہ اس کی حکومت چل رہی ہے، صرف ہم کو اور جو تھوڑی بہت آزادی ملی ہے اس کے اندر جو ہے ہم کو ثابت کر دکھلانا ہے، اور تمام لوگوں کو اس کا جو ہے وہ قائل کرنا ہے کہ وہ لوگ بھی اس کی پابندی کریں، کہ اللہ کی رضا کا خیال کریں. یہ ہمارا فرض منصبی ہے، اور یہ جو ہے میں یا آپ اکیلے نہیں کر سکتے. اس کے لیے ہم سب کو مل جل کر کرنا ہے. اسلام کے سارے احکام، جیسے میں نے آیت پڑھا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، سارے لوگ مل کر جو ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. ولا تفرقوا، اور تفرقے میں نہ پڑو، الگ الگ مت ہو جاؤ. اللہ کے رسول کی احادیث بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ جس طرح ریوڑ سے ایک بکری الگ ہوتی ہے تو اس کو بھیڑیا آسانی سے اچک لیتا ہے، ایسے ہی جماعت سے اگر آدمی الگ ہو تو اس کو شیطان آسانی سے شکار کر لیتا ہے. اور جس آدمی نے جماعت سے ایک بالش بھر بھی دوری اختیار کی، اس نے گویا کہ اسلام کا قلادہ اپنی گردن سے اتار دیا ہے نا. اور ایک اور حدیث میں ہے کہ جس نے جو ہے وہ جماعت سے دوری اختیار کر کے زندگی گزاری تو وہ جو ہے اس کی موت جو ہے جاہلیت کی موت ہوگی، ہے نا، جاہلیت کی، ایک اسلام والی موت نہیں ہوگی اس کی. تو ہمارے لیے ضروری ہے، قرآن کا بھی حکم ہے، حدیث کا بھی حکم ہے کہ ہم سب مل جل کر رہیں. تو مل جل کر رہنا ہے تو اب اجتماعیت کون سی ہو، کیسے لوگ ہوں، اس کا طریقہ کار کیا ہو. تو بہت ساری جماعتیں ہیں، تو ہم کو جو ہے وہ دیکھنا ہے. تو ہمارے پاس جو ہے نا وہ کسوٹی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے. لن کا لفظ استعمال ہوا ہے. ما تمسکتم بہما، جب تک کہ تم ان دونوں کو پکڑے رہو، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت، ہے نا. تو اس کے بارہا ہمیشہ مثالیں دی ہوں میں کہ سونے کا ٹکڑا کسی کو ملا تو ایک نے ایک الگ رائے دی، ایک مٹی، ایک نے کہا کہ تانبا ہے، ایک نے کہا کہ جرمن ہے، اس کے اوپر پالش ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن سونار کے پاس گئے تو اس نے کیا کرا، اپنی رائے نہیں دیا بلکہ ڈراؤں میں سے کسوٹی نکالا، پتھر اس کے اوپر گھسا، اور رزلٹ سامنے، آپ کا بھی ایمان میرا بھی ایمان، آپ کا بھی یقین اس پہ آ گیا، سب کا یقین آ گیا. کسوٹی بھی. تو یہ کسوٹی الفرقان، قرآن کو کیا کہا گیا ہے، الفرقان، ہے نا. سورہ فرقان کی جو آیت میں نے آپ کو شروع میں سنائی تھی کہ تمہاری برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکی سے بدل دے گا. تو قرآن کو فرقان کہا گیا ہے، یعنی فرق کرنے والی چیز، کسوٹی ہے. تو اب جو ہے ہم کو کسوٹی پہ رکھ کے دیکھنا ہے. جماعتوں کو میں اپنی من مرضی سے کسی بھی جماعت میں نہیں جا سکتا. میں مسلمان ہوں، یعنی اللہ کا فرما بردار ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا غلام ہوں. اللہ جو کہے گا، اللہ کے رسول جو کہیں گے وہی مجھے کرنا ہے، اس کے علاوہ میں نہیں کر سکتا، ہے نا. اس کا میں پابند ہوں. تو اب مجھے جو ہے قرآن اور حدیث کے حساب سے دیکھنا ہے کہ کون سی جماعت جو ہے وہ اس کسوٹی پہ اترتی ہے، جو سب سے زیادہ اسلام کے قریب ہم کو نظر آتی ہے، اللہ کے رسول کے طریقے کے حساب سے نظر آتی ہے. اس کے ساتھ جڑ جانا ہم پہ فرض ہے، ہم پہ لازم ہے. تو اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، اللہ کے احکامات
اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اعمال جن کو ہم آثار کہتے ہیں، ان سے ہم کو جو ہے وہ تلاش کرنا ہے کہ کیسے لوگ تھے وہ، جو اجتماعیت تھی۔ اللہ کے رسول تو اکیلے تھے، غار حرا سے جب آئے تو اکیلے تھے، اکیلے نے جو ہے آ کر اپنی بیوی سے کہا، پھر 5 آدمی جو ہے وہ حضرت علی، حضرت بکر، حضرت خدیجہ وغیرہ ایمان لائے سب سے پہلے، اور اس کے بعد پھر اللہ کے رسول جو ہے وہ پھر دوسرا حکم ہوا، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ، اٹھ کھڑے ہو، ڈراؤ اپنے عشیرت الاقربین، قریبی رشتہ داروں کو۔ تو اللہ کے رسول نے سب کو بلایا اور سب کو کہا وغیرہ وغیرہ، وہاں سے دعوت شروع ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے لوگ جڑتے گئے۔ تو اس کا کیا نظم تھا، وہ جماعت کیسی تھی، ہے نا؟ تو اجتماعیت کے لیے جو ہے وہ سب سے پہلا حکم ہم کو جو ہے وہ قرآن میں ملا، دوسرا حکم اللہ کے رسول کی حدیث میں ملا کہ ہم کو الجماعت کا قیام کرنا ہے۔ اور جماعت کے اندر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، ایک امیر ہوتا ہے اور سارے کے سارے جو ہے وہ مامورین ہوتے ہیں، یعنی ایک حکم دینے والا اور ایک حکم کو قبول کرنے والے۔ یہ اس کے بغیر اسلام نہیں ہے، اسلام اس کے بغیر نہیں ہے۔ تمہارا امیر نہ ہو یہ کنسپٹ ہی نہیں ہے، اسلامی کنسپٹ ہی نہیں ہے نا؟ تو امیر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، جماعت کے لیے امیر کا ہونا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ حضرت عمر کا ایک قول ہے، لا اسلام الا بالجماعہ، اسلام نہیں ہے مگر جماعت کے ساتھ، ولا جماعہ الا بالامارہ، اور جماعت نہیں ہے بنا امیر کے، ہے نا؟ اور ولا امارہ الا بالاطاعہ، اور امیر نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کی تابعداری کی جائے، یعنی دونوں چیزیں، یہ کڑی در کڑی جو ہے ہمارے سامنے بات آ گئی۔ تو جماعت ہونا، جماعت کے لیے ایک امیر کا انتخاب ہونا۔ اب امیر کا انتخاب جو ہے وہ کیسے ہوگا؟ بڑے مولانا ہیں، بڑے خاندان کے ہیں، بہت روپیے پیسے والے ہیں، ان کے باپ دادا سے چلے آ رہا دین ان کے اندر، تو ان کو بنا دو، ایسا نہیں ہے نا۔ امیر وہ ہوگا جس کے اندر جو ہے وہ سب سے پہلے اسلامی علم ہو، اسلام کو اچھی طرح سے جانتا ہو، جتنے افراد ہیں ان سب میں اس کا علم، دینی علم سب سے زیادہ ہو، اور اس کے بعد جو ہے وہ تقوی، خالی علم آ گیا اس کے اندر تقوی نہیں ہے، اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف نہیں، اللہ کی طرف راغب نہیں رہتا ہے، تو ایسا آدمی بھی کام کا نہیں ہے۔ علم کے ساتھ ساتھ تقوی ہے اس کے اندر، ہم میں سب سے زیادہ متقی ہو، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، شرع کا پابند ہو، اسلام کو سمجھتا ہو، اس کو فالو کرتا ہو۔ اس کے بعد جو ہے اس کے اندر معاملہ فہمی، باتوں کو، لوگوں کے جو ہے وہ نزاعت کو، ان کے معاملات کو سمجھتا ہو، ہے نا؟ سب میں، ہم سب میں اچھی طرح سمجھنے والا، اتنی سمجھ بوجھ ہو اس کے پاس کہ معاملہ فہم ہو، اور پھر صحیح فیصلے کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہو، ہے نا؟ ایسی جو ہے وہ کوالٹیز ہے جو امیر کے اندر ہونی چاہیے، جو سارے لوگوں میں سب سے زیادہ ہے اس کے اندر، اس کو جو ہے وہ امیر بنایا جائے گا۔ وہ کسی بھی خاندان کا ہو، کسی بھی نسل کا ہو، کسی بھی بولی کا بولنے والا ہو، لیکن اس کے اندر یہ ساری کوالٹی ہے کہ وہ بردبار ہے، معاملہ فہم ہے، اسلامی علم رکھتا ہے، تقوی ہے، تو اس کو جو ہے نا امیر بنایا جائے گا۔ وہ سید خاندان کا ہے، وہ پٹھان خاندان کا ہے، وہ فلاں جماعت کا ہے یا فلاں رتبے کا ہے، یہ ساری چیزیں نہیں دیکھی جائے گی۔ امیر بنانے کے لیے جو ہے وہ اسلام جو کہتا ہے، اللہ کے رسول نے جو ہم کو سکھایا ہے وہ کیا ہے کہ دین کا علم ہو، دین کا شعور ہو، اس کو تقوی ہو، اس کے اندر جو ہے وہ بردباری ہو، معاملہ فہم ہو، فیصلے صحیح کرنے والا ہو، اور ایسی کوالٹیاں، جتنی کوالٹیاں جس کے اندر زیادہ ہوں گی وہ سب سے زیادہ اس کو جو ہے وہ امیر بنا جائے گا۔ اب جب امیر بنا دیا گیا تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اب یہ امیر جو نکلا، جس کو ہم نے بنایا، جس کو ہم نے ڈھونڈا، وہ جو ہے کالا کلوٹا، بہت زیادہ لوگوں کی نظر میں جو ہے گیا گزرا ایسا ہو دکھنے میں، لیکن اس کے اندر یہ ساری صلاحیتیں ہے نا؟ جیسے حضرت بلال تھے،
ہے نا. حضرت بلال کے اوپر جو ہے حضرت عمر رشک کرتے تھے کہ کاش جو ہے وہ میری اولاد جو ہے وہ حضرت بلال کے جیسی ہو. تو وہ رتبہ تھا ان کا. تو جو ہے رنگ اور نسل یا شکل یہ کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. کوئی بھی ہو جس کے اندر یہ ساری صلاحیتیں ہیں وہ ہمارا امیر ہے. تو اللہ کے رسول نے ہم کو حکم دیا ہے کہ وہ کالا ہو, نکٹا ہو, چپٹا ہو, کچھ بھی ہو, لیکن یہ ساری صلاحیتیں ہیں اس کے اندر, تو اس کی تم اتباع کرو. اور امیر کی اتباع جو ہے وہ کب تک ہے؟ جب تک کہ وہ قرآن کے حساب سے, احادیث کے حساب سے ہم کو حکم دے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, ہے نا, یہ رول ہے. کسی بھی مخلوق کی اطاعت اللہ کی معصیت, اللہ کی نافرمانی میں نہیں کی جائے گی, ہے نا. ایک مرتبہ جو ہے ایک جماعت, مختصر سی جماعت کا جو ہے وہ اللہ کے رسول نے ایک کو امیر بنایا اور روانہ کیے. تو وہ تھوڑے سے جذباتی تھے, تو کسی موقع کے اوپر جو ہے وہ ناراض ہو گئے. تو انہوں نے کیا کیا, لوگوں صحابہ سے کہا کہ جاؤ لکڑیاں جمع کرو. صحابہ نے لکڑیاں جمع کیے. تو بولے اس میں آگ لگا دو. آگ لگا دیے. بولا اب اس میں کود جاؤ. تو صحابہ نہیں کودے. حالانکہ اس وقت جو ہے اتنا کلیئرفیشن نہیں تھا, لیکن پھر اللہ کے رسول سے آ کر انہوں نے یہ ماجرا سنایا کہ انہوں نے ایسا ایسا کیے. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا, اللہ کے رسول نے کہا کہ اس آگ میں اگر کودتے تو ہمیشہ آگ میں رہتے, ہے نا. اچھا کرے تم نے جو ہے وہ. تو اللہ کی نافرمانی میں کسی امیر کی اطاعت نہیں, کتنا بھی بڑا امیر ہو, ہے نا. معصیت کا حکم اگر وہ دیتا ہے, ہم کو غلط کام کرنے کے لیے کہتا ہے, تو ہم اس کی اتباع نہیں کریں گے, اس کا ساتھ نہیں دیں گے. تو یہ ہے امیر. اب امیر جو ہے وہ اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امیر ایسا ہونا چاہیے جو مامورین کو اپنی اولاد کی طرح سمجھے, اولاد کی طرح. ان کے سارے مسائل, ان کے سارے دکھ درد اس کے اپنے دکھ درد ہوں, ان کے لیے وہ پریشان ہو. حضرت عمر کا کیا حال تھا؟ حضرت عمر جو ہے وہ اتنے جری اور اتنے سخت دل اور اتنے غصے والے, ہاں, سخت طبیعت والے تھے. لیکن جو ہے وہ حضرت ابو بکر نے کیا کہا تھا کہ تم جب ان کو خلیفہ بناؤ گے تو یہ نرم ہو جائیں گے. اور لوگوں نے دیکھا کہ ہر جو ہے نا وہ معاملے کے اندر جو ہے وہ بڑے نرم نظر آئے خلیفہ بننے کے بعد. تو ان کی جو ہے وہ نیندیں اڑ گئی تھی, راتوں کی نیندیں اڑ گئی تھی کہ کل کو قیامت کے دن کسی بھی مامور کے ساتھ حق تلفی ہوئی, زیادتی ہوئی میرے خلافت کے دور میں, تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. تو اس لیے جو ہے وہ گشت کیا کرتے تھے, ہے نا. ہم نے بچپن سے جو ہے وہ پڑھتے آئے اسکولوں کی کتابوں کے اندر بھی واقعہ کہ وہ جو ہے گھوم رہے تھے. تو ایک فجر سے پہلے جو ہے ایک گھر کے قریب سے گزرے, تو وہاں سے آواز آئی اندر سے. ماں جو ہے بیٹی کو کہتی ہے, بیٹی اٹھ جلدی سے, دن نکلنے والا ہے, دودھ میں پانی ملا دے. تو بیٹی کہتی ہے اماں جان خلیفۃ المسلمین نے پانی ملانے منع کیے ہیں. تو ماں کہتی ہے خلیفۃ المسلمین سو رہے ہوں گے, کہاں دیکھ رہے تجھے, ہیں, ان کو کیا پتا کہ تم نے پانی ڈالا ہے دودھ میں. تو بیٹی کیا کہتی ہے, بولے امیر المومنین دیکھے نہیں دیکھے, اللہ تو دیکھ رہا ہے نا, اللہ دیکھ رہا ہے. تو یہ ہے ایمان. تو وہ اس بچی کو جو ہے اپنی بہو بنا لیتے ہیں. حضرت عمر جو ہے اس بچی کو اپنی بہو بنا لیتے ہیں. اور پھر وہ دوسرا واقعہ بھی کہ جو ہے وہ یہ کریں گے. وقت جو ہے بہت زیادہ, ایک تو لیٹ آیا میں ٹرافک کی وجہ سے. تو بہرحال امیر جو ہے وہ اتنا جو ہے اللہ کے رسول کے احادیث کے بارے میں جو ہے بہت زیادہ ہیں, جو میں ایک آدھ دو آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیتا ہوں. اللہ کے رسول نے کیا کہا, اچھا امیر بننے کے لیے جو ہے نا کوئی آدمی جو ہے نا کمپیننگ نہیں کرے گا کہ مجھے امیر بناؤ. کوئی آدمی اسلام میں ایسا نہیں بول سکتا ہے کہ مجھے امیر بناؤ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پائے کہ بڑے صحابی ہیں, 5ویں خلیفہ,
ہے نا. حضرت ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد حضرت معاویہ کو بنایا گیا. لیکن ہم حضرت معاویہ کو خلیفہ نہیں گنتے. پوری امت مسلمہ، کوئی جماعت بھی، مسلمانوں کی کوئی جماعت بھی ان کو خلیفہ نہیں کہتی ہے. کیوں نہیں کہتی ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے جو ہے نا وہ اسلامی جو طریقہ تھا اس سے ہٹ کر ایک بڑا اقدام اٹھا دیا تھا کہ امیر جو ہے نا وہ چنا جاتا ہے. خاندان کا ہے، میری اولاد ہے، میں بنا ہوں تو میری اولاد بنے گی، یا میرے باپ تھے تو میں بنوں گا، ہے نا. ایسا نہیں ہوتا ہے نا، ایسا نہیں ہوتا ہے. ایسا اگر ہوا تو وہ پھر اسلامی نہیں رہتا ہے، اسلامی نہیں رہتا ہے. جیسے ابھی مثال تھوڑی سی کڑوی ہو جائے گی، جانے تو لوگ ناراض ہو جائیں گے. تو بہرحال ایسا ہوتا ہے کہ میرے باپ تھے امیر، اب میں جو ہے امیر بنوں گا کر کے لوگ جو ہے، ابھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے عالم دین ہیں لیکن میرے باپ امیر تھے تو میں بنوں گا اب امیر. تو شورائیت کو انہوں نے اٹھا کے پھینک دیا. ان کے والد نے جو شورائیت کا نظام قائم کیا تھا، 10 آدمی ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش سے 10 آدمیوں کا انتخاب کر کے ایک شورائیت قائم تھی اور اس کا نظم چل رہا تھا. 8 آدمی جو ہے نا وہ گزر گئے، شورا میں سے 8 آدمی گزر گئے. اب 2 ہی بچے تھے تو ایک حضرت نے جو ہے وہ امارت چھین لی اور جماعت کے 2 ٹکڑے ہو گئے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسا ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ فتنہ ہو جاتا ہے. تو ایک تو جو ہے وہ آدمی یہ نہیں بولے گا کہ مجھے امیر بناؤ، جس نے یہ کہا اس کو قطعاً امیر نہیں بنایا جائے گا، ہے نا. جماعت اسلامی کا یہ دستور ہے، جو اسلام کا دستور ہے جماعت اسلامی کا یہ دستور ہے. عن عبد الرحمن ابن سمرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسأل الامارہ فإنك ان اعطیتها عن مسألة وکلتا الیہا. وکلتا الیہا. اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تو نے امارت طلب کی اور تجھ کو امارت دے دی گئی تو تو جو ہے نا امارت کے حوالے کر دیا جائے گا، یعنی اس کے اندر ہی تو پھنسا رہے گا، پریشان رہے گا، اس کو حق ادا نہیں کر سکے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اندر ہی تیرے کو غرق کر دے گا. اور اگر تو نے نہیں مانگا، وَإِنْ اُعْطِيتَهَا، اگر تجھے دیا گیا، امارت تجھے دی گئی، لوگوں نے جو ہے وہ سب نے فیصلہ کیا کہ ان کو امیر بنایا جائے اور تجھ کو بنا دیا گیا، تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے تیری معاونت کرے گا. اصل میں کیا ہے، کوئی آدمی جو ہے نا اپنے آپ کو بہت سورما سمجھتا، تسمار خاں سمجھتا، ہوشیار سمجھتا، چال بازیاں اچھی طرح جانتا ہے، تو لوگ جو نہیں سمجھتے، لیکن وہ سمجھ کے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو کنونس کر کے آ جاتا ہے. جیسے ہمارا جو الیکشن ہوتا ہے ایسی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے خود کو یہ کرتے ہیں، کنونس کرتے ہیں، دوسروں کو گالیاں دیتے ہیں، خراب بولتے ہیں، اپنے آپ کو اچھا بولتے ہیں اور آتے ہیں. تو اسلام میں ایسا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے امارت مانگ کر جو ہے وہ امیر بنے تو تمہاں کو اللہ تعالیٰ اس کے اندر جھونک دے گا، تم اس کے اندر جو ہے نا وہ جواب دہی نہیں کر سکو گے اللہ کے سامنے، ہے نا، پورا حق ادا نہیں ہو سکے گا تم سے. اور اگر تم کو دیا گیا امارت کا منصب تو اللہ تعالیٰ تمہاری جو ہے وہ مدد کرے گا، ہے نا. ایک حدیث یہ ہے. تو وہاں حضرت امیر معاویہ نے کیا کیے تھے؟ حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو امیر ہے اس کی بیعت کرو. امارت یعنی لوگوں کی جو ہے وہ بیعت ہوتی ہے امیر کے ہاتھ پر. امیر کے لیے بیعت ہوتی ہے، یعنی ووٹنگ ہوتی ہے. ہمارے ماحول میں سمجھنے کے لیے رائے مانگی جاتی ہے، ووٹنگ ہوتی ہے. تو طاقت سے، پاور سے، حسب نسب سے ووٹنگ نہیں لی جائے گی، رائے نہیں لی جائے گی، ہے نا. آپ کی بیعت نہیں ہوگی، بلکہ سب آزادانہ طور پر، سب لوگ آزادانہ طور پہ اپنے علم، اپنے فکر، اپنی معلومات کے حساب سے سب جس کو اچھا سمجھتے ہیں اس کو امیر بنائیں گے اور وہ امیر بنے گا. تو ان کا بیٹا جو تھا یزید، اس کو جو ہے انہوں نے کیا کیا؟ نامزد کر دیا، نامزد، کہ یہ جو ہے امیر، اب اس کی بیعت کرو. تو حضرت امام حسین نے جو ہے نا اس کی مخالفت کی تھی اور محرم کا مہینہ گیا، اس کے اندر بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئی. پھر موقع ملا تو انشاءاللہ میں بھی رکھوں گا. تو اس وجہ سے انہوں نے اپنے بیٹے کو نامزد کرنے کی محض وجہ ہے کہ ہم ان کو خلیفہ 5واں نہیں گنتے. 4 خلیفہ کے اوپر ہمارا اینڈ ہے، چاروں کو ہم خلیفہ مانتے ہیں.
تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جو ہے تم امارت جو ہے وہ مانگ کر مت لو، اور مانگی نہیں جائے گی، جس نے مانگا اس کو جو ہے یہ نہیں کیا جائے گا۔ اور بہترین قیادت کیا ہے؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے بہترین حاکم وہ ہیں جن سے تم محبت کرو اور وہ تم سے محبت رکھیں، یعنی معاملات ایسے ہونے چاہیے، اس کو کوئی تکبر نہ ہو، گھمنڈ نہ ہو، غرور نہ ہو، تلخ لہجہ نہ ہو اس کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے وہ کیا پیاری بات کہی گئی، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، کیا ہی رحمت ہے اللہ کی، لِنْتَ لَهُمْ، تم ان کے لیے نرم دل ہو، وَإِن كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ کے رسول کا اگر تم سخت دل ہوتے تو یہ لوگ جو صحابہ جیسے اللہ کے رسول کی کیسی قدر کرتے تھے، ہے نا، کتنا زیادہ نچھاور ہوتے تھے، جانثار ہوتے تھے، قربان ہوتے تھے، تو یہ ساری جذبے جو ہے نا وہ ختم ہو جاتے تھے اگر تم نرم دل نہیں ہوتے۔ تو ایک امیر کو جو ہے وہ سب سے زیادہ نرم دل ہونا چاہیے، سب سے زیادہ نرم دل ہو، وہ ہر کسی کی تکلیف کو محسوس کرے، کسی سے زور سے بات نہ کرے، کسی کو حکم نہ دے۔ وہ امیر ہے حالانکہ، حکم دے گا تو کیسا دے گا؟ ریکویسٹ کے انداز میں حکم دے گا، لیکن انداز جتنا ہو سکے اس کو ایسا اختیار کرنا چاہیے کہ ریکویسٹ کر رہا ہو۔ اور مامورین کا کیا کام ہو؟ مامورین کا کام یہ ہو کہ اس کے ریکویسٹ کو حکم سمجھے، اس کے گزارش کو، اس کی درخواست کو حکم سمجھ کے لے، تو دونوں میں محبت آئے گی، ہے نا۔ تو اللہ کے رسول نے یہاں کہا ہے کہ وہ تم سے محبت کرے اور تم اس سے محبت کرو، ایسا امیر ہے تو وہ سکسیس ہے۔ اور ایسا امیر نہیں ہے شورائیت سے نہیں پوچھتا، ارکان سے نہیں پوچھتا، اپنی منمانی کرتا ہے، کسی اہم معاملے کے اندر اس کو رکن نہیں بنانا ہے تو میں جو ہے وہ کسی سے مشورہ لوں، اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھتا، اپنی منمانی کرتا، تو پھر کیا ہوتے ہیں، لوگوں کے دل پھٹ جاتے ہیں، لوگوں کے دل پھٹ جاتے ہیں اور پھر لوگ اس سے جڑتے نہیں ہیں، منتشر ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا جو ہے رویہ اس کا کسی معاملے میں نہ ہو کہ وہ جو ہے لوگوں کو جو ہے اپنی من مرضی سے ہینڈلنگ نہیں کرے گا، گائیڈنگ نہیں کرے گا، بلکہ جو ہے وہ ساری چیزوں کو سمجھتے ہوئے لوگوں سے اپنی جو شورا ہوتی ہے ان کی، اس سے مشورہ لے کر اس سے جو ہے یہ کرے گا۔ اب امیر بنے گا تو اس کی جو ہے ایک شورا ہوگی، اب ظاہر بات ہے کہ ساری عوام سے پوچھتا نہیں پھرے گا، وہ اس کی بساط ہی نہیں ہے، اس کی طاقت ہی نہیں ہے کہ ہر کسی کے پاس جا کے معاملے کو پوچھے، ہر کسی کی رائے لے۔ اللہ کے رسول کو اسی آیت کے اندر کہا گیا ہے کہ ان کی مغفرت کرو، ان کے ساتھ اچھے سے رہو، نرم دلی سے رہو، اور وہ شاورہم، اور ان سے مشورہ کرو۔ اللہ کے رسول کو بھی کہا گیا ہے کہ تم ان سے مشورہ کرو۔ مشورے میں خیر اور برکت ہے۔ مشورے میں کیا ہوتا ہے، کسی کی مرضی نہیں چلتی ہے، کسی کی مرضی نہیں چلتی ہے۔ اب مشورے میں یہ ہوگا کہ جو شورا ہے اس میں سے زیادہ لوگ جس طرف ہوں گے وہ فیصلہ ہوگا، وہ فیصلہ ہوگا، لیکن وہ لوگ پابند ہوں گے، وہ لوگ پابند ہوں گے حدود اللہ میں رہنے کے، مشورہ دینے میں حدود اللہ میں رہیں گے۔ ہماری جو ملک کی جمہوریت ہے، عوام اور دنیا کے اندر جو جمہوریت انسانوں کی ہے وہ ایک الگ چیز ہے، اور اسلامی جمہوریت وہ ایک الگ چیز ہے۔ ان میں بڑا فرق یہی ہے، بڑا فرق یہی ہے کہ ایک پارلیمنٹ کے جو ہے وہ 250 ممبر ہیں، 100 ممبر ہیں، پارلیمنٹ میں 100 ممبر ہیں، 100 میں سے 51 لوگوں نے شراب کو حلال بولا تو شراب حلال۔ 51 لوگوں نے، 100 میں سے 51 لوگوں نے، صرف ایک ووٹ زیادہ ہوا، 51 لوگوں نے گھوڑے کو گدھا بولا تو وہ گھوڑا گدھا ہوگا۔ یہ ہے انسانی جمہوریت، ملکوں میں چلتی ہے، ہمارے ہندوستان میں بھی چلتی ہے۔ اسلام میں ایسا نہیں کر سکتے، گدھے کو گدھا ہی بولیں گے، گھوڑے کو گھوڑا ہی تم بول ہی نہیں سکتے۔ سارے 10 کے 10، 100 کے 100 بول دیں شراب حلال ہے تو شراب حلال نہیں ہوں گی۔ یہ ہے حدود اللہ، حدود اللہ، اللہ کے احکام کے آگے نہیں جائے گی شورا، ہے نا۔ تو اللہ کے احکامات کی پابند رہے گی کہ وہ جو ہے اسلامی جو تعلیمات ہے، اسلامی احکامات ہیں، ان کے اندر رہتے ہوئے وہ رائے دے گی، ان کے اندر رہتے ہوئے باہر جا کے رائے نہیں دے سکتی۔ ہمارے ملک کی جمہوریت وہ جو ہے کہیں بھی جا کے کچھ بھی کر سکتی ہے نا، وہاں سارا اندھیر ہے، ساری جہالت ہے، ساری خباثت ہے، شیطانیت ہے۔ لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے، اسلام بڑی نعمت ہے۔ تو وہ جو ہے شورائیت سے پوچھے گا اور مناسب طریقے سے، مناسب انداز میں وہ کام چلائے گا، لوگوں کو بتائے گا، لوگوں کے فیصلے کرے گا۔ تو اس سے کیا ہوگا، محبت بڑھے گی۔
اور بدترین حاکم وہ ہے جن سے تم جو ہے بغض رکھو اور وہ تم سے بغض رکھیں. تم ان سے دشمنی رکھو، وہ تم سے دشمنی رکھیں، تو وہ جو ہے ایسے حاکم جو ہے نا وہ بہت برے ہیں. تم ان پہ لعنت کرو اور وہ تم پہ لعنت کریں. یہ مسلم کی حدیث ہے، مستند حدیث سے لاتا ہوں میں الحمدللہ. جماعت اسلامی والے مستند حدیث سے لاتے ہیں، ضعیف حدیث سے نہیں لاتے ہیں. تو یہ جو ہے حدیثیں تو بہت ساری ہیں، وقت کم ہے. تو امیر جو ہے نا وہ اپنی نہیں چلائے گا. امیر کا انتخاب ہوگا، آزادانہ انتخاب ہوگا، سب کی رائے سے ہوگا. بڑے خاندان کا ہے، فلاں مولوی کا بیٹا ہے، یا میں نے خواب میں دیکھا تو اس کو بنا دو امیر ہیں. چاچا نے خواب میں دیکھے بھتیجے کو امیر بنایا جائے، اور وہ جن کو بنایا گیا تھا ان کو ہٹا دیے، ان کو امیر بنا دیے. ایسے کوئی واقعات نہیں ہوتے. تو کیا ہوتا ہے، لوگوں کے دل ملے ہوئے رہتے ہیں، ہے نا، لوگوں کے دل ملے رہتے ہیں. شیطان ان کا شکار نہیں بناتا ہے. تو امیر کا انتخاب ہوگا، سب کی رائے سے ہوگا، اور اس کی لیاقت علم کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر، فیصلہ کرنے کی اور معاملہ فہمی کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں دیکھ کے اس کو امیر بنایا جائے گا. امیر بننے کے بعد وہ جو ہے اپنی مرضی نہیں چلائے گا، بلکہ اپنی شورا سے، اللہ کے رسول کو کہا گیا کہ وہ شاورہم، ان سے مشورہ کرو، تو مشورہ کرے گا. مشورے کے اندر جو بات طے ہوگی اس کے اوپر وہ عمل کرے گا. اب مشورے کے اندر جو ہے وہ میں نے ایک رائے دیا یا کسی نے ایک رائے دیا. اب وہ ظاہر بات ہے کہ وہ ہر کسی کی سب رائے جو ہے وہ مل جائے ایسا ضروری نہیں رہتا ہے نا. ایک 8-10 آدمیوں میں سے ایک 6-7 کی رائے ایک طرف ہو گئی اور 2-4 کی رائے جو ہے نا وہ ایک طرف ہو گئی. تو اب جن کی ایک طرف ہو گئی ان کی نہیں چلے گی، جن کی اکثریت ہے ان کی مانی جائے گی. تو میرا کام کیا ہے، اب میری رائے اس کے اندر نہیں آئی، 4 آدمیوں میں بھی ہوں جو مانی نہیں گئی، تو مجھے یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ میں اس کی باتوں کو نہیں مانوں. وہ جو فیصلہ ہوگا شورا کے مشورے سے، اکثریت رائے سے جو فیصلہ ہوگا وہ میری رائے کے خلاف ہوا، مجھے ماننا ہے. یہ اسلام ہے. تو یہ دلوں کو نہیں توڑتا ہے، انسانوں کو جوڑتا ہے. تو یہ سارے فن ہیں، یہ سارے فن ہیں اجتماعیت کو لے کے چلنے کے. ورنہ جو ہے بدک جاتے ہیں مسلمان، بہت جلدی بدک جاتے ہیں. ادھر ادھر، یہ ادھر منڈی نکال کے بھاگ رہا، وہ ادھر منڈی نکال کے بھاگ رہا. ایسا جو ہے بہت دیکھا گیا ہے نا، مثالیں بہت ساری ہیں. تو اسلامی طریقے کے حساب سے جب تک ہم کام نہیں لیں گے، ہمارے اندر جو ہے نا وہ شیر و شکر والی چاشنی، مل جل کر رہنے والا اتفاق نہیں آئے گا. تو ہم کو جو ہے وہ امیر کو چننا ہے، سب نے مل کر چننا ہے، کسی خاندان کی بنیاد پر نہیں، حسب نسب کی بنیاد پر نہیں، ترم خواہ ہونے کی بنیاد پر نہیں، مال والا ہونے کی بنیاد پر نہیں، بلکہ علم کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر، معاملہ فہمی کی بنیاد پر، فیصلے صحیح کرنے والی صلاحیت ہونے کی بنیاد پر، ہے نا. ایک ایک کوالٹی اس کے اندر وہ دیکھی جائیں گی. بہت ساری کوالٹیز ہمارے دستور کے اندر ہے. جماعت اسلامی کا پورا ایک دستور ہے، اس کے اندر پورا بتایا گیا ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے. یہ اگر پورے ہیں تو پھر یہ دیکھو، پھر یہ ہو گیا تو یہ دیکھو. تو ایسا جو ہے نا وہ اسلام کے اندر جو ہے وہ ساری چیزیں دیکھی جائے گی کہ اس کے اندر جو ہے وہ کتنی کوالٹی ہے. اور وہ پھر شورائی نظم سے چلے گا، مشورے کرے گا. اور شورائی نظم سے چلنے سے پہلے ہم کو جو ہے نا وہ یہ بات ذہن نشین رکھنی ہوگی، امیر کو بھی اور رعایا کو بھی، سب کو جو ہے وہ یہ بات ذہن نشین رکھنا ہے کہ اسلام کا جو ہے نا ایک مزاج ہے، اسلام کا ایک مزاج ہے، اور اسلام کا ایک جماعت کا ایک مقصد ہے. اسلام جماعت بنانے کا ایک مقصد بتاتا ہے، اور اس مقصد کو پانے کے لیے، اس مقصد کو، اس گول کو حاصل کرنے کے لیے ایک دستور بنایا جاتا ہے. دستور، تو وہ دستور بھی قرآن اور حدیث سے لیا جائے گا، اور مزاج بھی جو ہے وہ قرآن اور حدیث میں جو بتایا گیا وہی لیا جائے گا اسی حساب سے. اور مقصد بھی وہی ہوگا جو اللہ نے طے کیا ہے، اللہ کے رسول نے طے کیے ہیں، ہے نا. دونوں جو ہے تو مزاج. اب مزاج کیا ہے، سب سے پہلی بات یہ آتی ہے جو امیر کو بھی معلوم ہو، مامورین کو بھی معلوم ہو کہ مزاج کیا ہے. مزاج کیا ہے؟ خلق خدا، خلق مخلوق، میں اور آپ جتنی مخلوق ہیں وہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے نا. اللہ خالق ہے، کوئی کسی نے تو نہیں بنایا نا، آپ کو الگ نے بنایا، میرے کو الگ نے بنایا، ایسا نہیں ہے. سب کو اللہ نے بنایا. اللہ خالق ہے، اللہ ہی حاکم ہے. اللہ خالق ہے، اللہ حاکم ہے. اور امیر جو ہے خدا کے سامنے، اللہ کے سامنے پوری رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہے نا. وہ حدیث ہے، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ.
خالی امیر نہیں ہے بلکہ ہم سب کے بارے میں ہے وہ حدیث. تم میں کا ہر ایک کلکم مسئول، پوچھے جائیں گے، تم سے سوال کیا جائے گا. عن رعیتہ، اس کے ماتحتین کے بارے میں. شوہر ہے، اس کے ماتحت کیا ہے؟ بیوی ہے، بچے ہے، گھر ہے. ہاں، تو وہ ساری چیزوں کو. دکاندار ہے، مال کے بارے میں، نوکروں کے بارے میں، ہے نا، وہ سب پوچھا جائے گا. تو ہر چیز، ہر کوئی جو ہے وہ اپنی جگہ پہ مسئول ہے، ہر کوئی. اور امیر جو ہوتا ہے وہ خالی اپنے بارے میں مسئول نہیں، ساری رعایا کے لیے، کہ رعایا تک تم نے اسلام کی صحیح بات بتائی نہیں، بتائی یا نہیں بتائی. اچھا، اسلامی جو امیر ہوگا، اسلامی حکومت جو ہوتی ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یعنی اس کا گول کیا ہوتا ہے؟ اس کا اصل کرنے والا کام کیا ہے؟ جو میرا اور آپ کا ہے، ہر مسلمان کا ہے. کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. ہاں، بھلائی کا حکم دینے کا اور برائی سے روکنے کا، یہ ہے امیر کا کام. تو ہر برے کام کو وہ روکے گا، ساری اجتماعیت کو ساتھ میں لے کے، ہے نا. پیچھے جو ہے نا ایک وہ کھلا تھا، بچوں کو گیم کھلانے کا کلب کھلا تھا. تو ہم لوگ ایک مرتبہ جو ہے الحمدللہ سب مل کے گئے تھے. ہمارے مرحوم عثمانی صاحب بھی تھے اور مسجد کے مصلیان تھے. تو سب مل کے گئے تو اس پہ اثر پڑا اور الحمدللہ وہ بند ہوا. تو جو بھی برائی دیکھے، اسپیکر چل رہا تھا بازو میں، وہاں گئے ہم ان کو سمجھائے، اور جب لوگ آئے ساتھ میں یہ ہوئے تو اس پہ اثر پڑا، بند ہوا. تو اثر ہوتا ہے، لوگ جب ہوتے ہیں تو کام بنتا ہے. تو مل کر رہو اور پھر برائی کو روکو. ہر برائی کو روکنا ہے، ہر برائی کو روکنا ہے. اور حکم دینا جو ہے نیکی کا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے. یہ مقصد ہے اسلامی ریاست کا، اسلامی مملکت کا. تو ایک مزاج ہو گیا، ایک مقصد ہو گیا. دستور کے اندر یہ سب آتا ہے کہ ہم جو ہیں یہ اب مزاج کے حساب سے مقصد کو پانا ہے. ساری دنیا والوں کو، سارے انسانوں کو اللہ کی مخلوق سمجھنا ہے، اور یہ مخلوق کو جو ہے لے کر چلنے کے لیے ہم کو جو ہے وہ اجتماعیت بنانا ہے. اور اجتماعیت کے لیے ہم کو جو ہے وہ امیر کو چننا ہے. امیر اپنا جو ہے وہ مرضی نہیں چلائے گا، سب کی سن کر چلے گا. اور امیر جو ہوگا اس کا انتخاب آزادانہ ہوگا. کسی مولوی ملا کا بیٹا ہے، کسی خاندان کا ہے، ایسا حسب نسب نہیں دیکھا جائے گا، مال نہیں دیکھا جائے گا، گورا چٹا ہے نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ علم میں، تقوی میں اور وہ معاملہ فہمی وغیرہ کے اندر جو ہے وہ اچھا ہو، یہ دیکھا جائے گا، ہے نا. اور شورائی نظام ہوگا، اور اس نظام کے اندر جو ہے نا وہ اظہار رائے کی آزادی ہوگی. ہر کوئی بول سکے گا، ہے نا. امیر جو ہے وہ ایسا ہٹو بچو، اس کو ملنے کے لیے جائیں گے تو ملنا ہی نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. حضرت عمر سے جو ہے نا ہر کوئی ہر وقت مل سکتا تھا. حضرت عمر جو ہے، اب ہمارے دو واقعات میں بتاتا ہوں. میرے ہمارا اجتماع ہوا تھا ارکان کا. میں کھانے کی لائن میں لگا ہوا تھا، پلیٹ لے کے کھانے کی لائن میں لگا ہوا تھا. تو کسی نے جو ہے نا وہاں سے کوئی سوال آواز دے کے پوچھا. تو پیچھے سے آواز جو دی گئی، وہ آواز مجھے میری جانی پہچانی تھی. تو میں ایک دم اچانک جو ہے نا وہ آواز کو پہچانا، اور میں نے مڑ کے دیکھا تو وہ جو آواز تھی وہ ہندوستان کے امیر کی تھی، جو میرے پیچھے پلیٹ لے کے کھڑا تھا، ہے نا. اب امیر بن گئے تو کیا ہو رہا ہے؟ گاڑی جا رہی ہے، بڑی بڑی گاڑیوں میں جا رہے، اس پہ پھول برسائے جا رہے. یہ ایسے سب سین جو ہے نا وہ اسلامی امیر کے نہیں ہوتے ہیں. اسلامی امیر جو ہے وہ کہیں بھی ابھی جو ہے وہ کلام نبوت، میں نے جو کتاب لایا ہوں کلام نبوت، یہ چوتھا حصہ ہے، اور بھی حصے ہیں اس کے لکھنے والے رائٹر ہیں. ایک دم سادی سی شیروانی پرانی، ہاں، کچھ بٹن لگے ہوئے، کچھ کھلے ہوئے. اور میں نے دیکھا ان کو اجتماع کے اندر جو ہے نا ایسا پبلک میں ایسا عام بیٹھے ہوئے، یعنی اتنی سادگی. جماعت اسلامی میں نے دیکھا ہوں کہ جو بولا جاتا ہے وہ برابر یہ ہوتا ہے کہ اسلامی طریقے کے حساب سے. اب وہ ایک دن فجر کی نماز کے بعد میں نکلا، کسی نے سلام کیا، آواز آئی، میں نے دیکھا، مڑ کے فوراً وہی آواز تھی کہ ہندوستان کے امیر ہیں، ہے نا. وہ پبلک میں یہ ہو رہے ہیں. تو ایسا خاص اس کے لیے جو ہے جھرمٹ، بہت زیادہ آؤ بھگت، بہت زیادہ یہ کرنا، شخصیت پرستی جس کو کہتے ہیں، شخصیت پرستی کی جو ہے نا وہ بہت زیادہ بیخکنی کی ہے مولانا مودودی نے. مولانا مودودی کو ایک مرتبہ جو ہے لوگوں نے کہا کہ آپ ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے. جذبات میں آتے ہیں نا، جو معتقدین ہوتے ہیں، مرید ہوتے ہیں، وہ جذبات میں آتے ہیں.
تو مولانا نے فوراً کہا کہ ہم میں سے کوئی فرد ایسا نہیں ہے، کوئی فرد ایسا نہیں ہے کہ اس جیسا وہ سب کے لیے یعنی سب کچھ وہی ہو، ایسا کوئی نہیں ہے۔ اور مولانا نے جو ہے وہ لوگوں نے جب ہندوستان اور پاکستان جب الگ ہوا، ہندوستان اور پاکستان جب الگ ہوا، پہلے تو سب ساتھ میں تھے، بنگلہ دیش، ہندوستان، پاکستان، تو اس وقت میں جو ہے پاکستان میں تھے مولانا، وہاں پر جو ہے نا لاہور کے اندر جو ہے وہ جماعت اسلامی 1941 میں بنی۔ تو اس وقت میں جو ہے جب ہندوستان پاکستان الگ ہوا تو لوگوں نے کہا کہ آپ ہی ہمارے امیر رہیں گے، وطن الگ الگ ہو گئے، اب وطن الگ الگ ہو گئے تو امیر الگ الگ ہو گیا، اسلامی دستور یہی ہے کہ ہر ایک وطن کا اپنا امیر ہوگا۔ تو جب الگ ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ آپ ہی ہمارے امیر، تو مولانا نے کہا کہ نہیں، میں یہاں کا امیر ہوں پاکستان کا، آپ لوگ وہاں کے ہیں، آپ لوگ اپنا امیر خود چنیے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم ایسا، یعنی عقیدت میں لوگوں نے بولے نہیں۔ تو مولانا نے کتنا خطرناک جملہ کہا، مولانا نے کہا کہ میں جو ہے جو فوج لے کے چل رہا تھا، جو فوج میں لے کر بارڈر پہ گیا، یعنی اب وقت آ گیا لڑائی کا، بارڈر پہ میں گیا تو مجھے جب دشمن کے اوپر جو ہے میں نے حملہ کرنے کا لوگوں کو اعلان کیا تو ان کے بندوقوں کے اندر گولی نہیں تھی، میرے پاس ایسی فوج ہے۔ یعنی تمہارا ذہن ایسا کیسے ہو گیا کہ میں خالی امیر رہوں گا دوسرے ملک کا بھی؟ تمہارا امیر تم چنو، تمہاری اتنی زیادہ جو ہے وہ پالش ہو جانی چاہیے، اتنا زیادہ تمہاری تربیت ہو جانی چاہیے کہ تمہارے ذہن کے اندر یہ خیال ہی نہیں آئے کہ یہ شخصیت ہی امیر رہے گی، ہے نا؟ کسی شخصیت پرستی حرام ہے، شخصیت پرستی ہونا ہی نہیں چاہیے۔ قدر کریں گے، عظمت کریں گے، ہے نا، لیکن تقدیس نہیں کریں گے، قدوس صرف اللہ ہے نا؟ تو ہم جو ہے وہ قدر کریں گے، احترام کریں گے، عزت کریں گے، لیکن جو ہے وہ اسلامی طریقے سے ہٹ کر اس کو اٹھا کے نہیں بٹھائیں گے، اس کو سر پہ لے کے ناچیں گے نہیں۔ تو مولانا نے جو ہے نا اس وقت اتنی سخت بات کہی تھی کہ میری فوج کی بندوقوں کے اندر جو ہے وہ کارتوس ہی نہیں ہے، گولی نہیں ہے، یعنی تم جو ہے یہ اگر فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ہمارا امیر دوسرا ہوگا تو تمہاری تربیت کہاں ہوئی؟ ایسا کہہ کے تو پھر لوگوں نے جو ہے فوراً مولانا ابو اللیث ندوی اور اصلاحی صاحب کو اس وقت کا امیر بنایا، اور اس امیر کا جب وقت پورا ہوا، مدت پوری ہوئی، جتنے بھی دنوں نے ہمارا چلائی، اور دلی سے وہ جب جانے لگے گھر، یو پی کے تھے وہ، ان کو گھر جانے کے لیے جیب میں پیسے نہیں تھے، ہندوستان کا امیر تھا وہ، سارے بیت المال خزانے، ایک ایک روپے کا حساب، اتنا کلیئرفیشن ایسا ہونا چاہیے جماعت میں، ہاں، کسی کی جاگیر نہیں بنے، کسی کے اوپر لٹایا نہ جائے، کوئی پیسہ ادھر کا ادھر نہیں ہوگا، بیت المال کا پیسہ بیت المال امانت ہے، ہاں، اس کا بیت المال ہوگا۔ بہت سارے جو دستور کے شرائط ہیں، تو اجتماعیت ایسی ڈھونڈو، ایسی تلاش کرو کہ کہاں جو ہے امیر ایسا چنا جاتا ہے، کہاں جو ہے وہ ایسا تربیت کی جاتی ہے، کہاں پر جو ہے وہ ایسی باتوں سے جو ہے وہ بچا جاتا ہے، کہاں پر بت جو ہے نا وہ آستینوں میں ہیں، ہاں، تجھے حکم ازاں لا الہ الا اللہ، تیرا کیا ہے آستینوں میں بت ہیں، وہ علامہ اقبال کا شعر ہے، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے حکم ازاں لا الہ الا اللہ، میں اعلان کروں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اعلان کروں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اب یہ خاندان دیکھنا شادیوں کے اندر، خاندان یہ سید نہیں ہے اس لیے ہم شادی نہیں کریں گے، ہم تو پٹھان ہیں اس لیے ہم اس سے شادی نہیں کریں گے، یہ تو گیا گزرا ہے، ایسا یہ سمجھنا، یہ ساری چیزوں کو کنڈم کیا اسلام نے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر ہم رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، خاندان کو اہمیت دیتے ہیں، تو بت پالتے ہیں آستینوں میں، بت ہم کو معلوم نہیں پڑتا ہے، تو ان بتوں سے جو ہے نا وہ جماعت آپ کو خبردار کرتی ہے کہ ایک شخصیت کو آپ پوج نہیں سکتے، کسی بھی شخصیت کی پوجا نہیں ہوگی، کسی بھی شخصیت کو احترام اور عزت وہیں تک دے گی جہاں اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے، اس سے زیادہ دے تو وہ حرام ہو جائے گا آپ کے لیے بھی، اس کے لیے بھی۔ بہت ساری باتیں انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، بہت بڑا یہ ہے وہ، اللہ سے دعا ہے، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی ہے یہ سارے احکام اللہ کے رسول کی سیرت ہی ہے، اللہ کے رسول سے لی ہوئی ہے، تو سیرت پر خصوصاً بیان ہو نہ ہو، سیرت پر تو ہو ہی، ساری باتیں سیرت کی ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جانثاری سچی نسبت ہمیں عطا فرمائے، اللہ کے رسول پر قربان ہو جانے والے اوصاف ہمارے اندر پیدا فرمائے، اللہ رب العالمین کا صحیح معنوں میں بندہ بن جانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔